ویلکم بیک ناظرین ایک انفلوئنزا وائرس ہے جو اس وقت تمام لوگوں کو لپیٹ میں لے رہا ہے اور سندھ میں 16,900 کیسز جو ہیں پچھلے ہفتے رپورٹ ہوئے ہیں. مختلف ہسپتالوں میں بالخصوص جو بچے ہیں وہ حاملہ خاتون ہیں اور ساتھ ساتھ جو بزرگ لوگ ہیں ان کو یہ زیادہ اثر کر رہا ہے. کس طرح یہ پھیل رہا ہے اس کے لیے کیا حکمت عملی رکھی جا رہی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہین صدیقی K21 نیوز کی رپورٹر. میں ان سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں. شاہین، اوور ٹو یو. کیا معاملات ہیں؟ ایک دم سے یہ وائرس جو ہے وہ پھیل رہا ہے اور شدید متاثر کر رہا ہے. دیکھیں ریاض، جب موسم کی ایک تو تبدیلی ہوتی ہے تو اس وقت یہ انفلوئنزا وائرس جو ہے یہ اس کا پھیلاؤ دیکھا جاتا ہے. خاص طور پہ چیسٹ کنجیکشن اور فلو جو ہے یہ پیدا کرتا ہے. انفلوئنزا وائرس کی اگر ہم بات کریں تو اس کی ہزاروں اقسام ہیں اور یہ اپنی شکل جو ہے وہ تبدیل کر لیتا ہے. اس کی ویکسین بھی ہوتی ہے لیکن یہ ہر سال اپنی شکل جو ہے وہ تبدیل کرتا ہے. انفلوئنزا وائرس اس کی شکل ایک شکل نہیں رہتی. جیسے ہیپاٹائٹس سی کی اگر ہم بات کریں، اس کی ویکسین ابھی تک ایجاد نہیں ہو سکی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس سی کا وائرس اپنی شکل تبدیل کر لیتا ہے. اسی طرح انفلوئنزا وائرس جو ہے وہ اپنی شکل تبدیل کر کے آتا ہے. تو اس کی ہزاروں اقسام ہیں انفلوئنزا وائرس کی. اگر ہم بات کریں، ابھی کراچی میں موسم تبدیل نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ انفلوئنزا وائرس کے تقریباً 16,000 17,000 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں. یہ وہ کیس ہیں جو کچھ رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی لوگوں میں آج دیکھا ہوگا ہر گھر میں دوسرا تیسرا بندہ جو ہے وہ فلو کا شکار ہے. مطلب یا چیسٹ کنجیکشن ہوا ہوا ہے اس کو یا فلو ہوا ہوا ہے. بہت بری حالت ہو رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کراچی میں بارشوں کا نہ ہونا ہے. آلودگی، فضائی آلودگی میں بتدریج دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ٹائروں کا جو استعمال ہوتا ہے، جو ٹائروں سے نکالے جاتے ہیں کیمیکل، اس کو پریس کر کے اور اس کو پکا کر جو کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں داخل ہوتی ہے اس سے فضائی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے. پھر گاڑیوں کا دھواں، آج بھی کراچی شہر میں پرانی گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں. تمام گارمنٹ فیکٹریز میں اگر آپ جائزہ لیں، ایک بڑا انڈسٹریل زون ہے کراچی میں. سب سے بڑا انڈسٹریل زون اگر ہم کہیں ملک کا تو سب سے بڑا انڈسٹریل زون کراچی میں ہی موجود ہے. اور آج بھی تمام فیکٹریوں میں جو گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں، جو ان کے ورکرز آتے ہیں گاڑیوں میں، خاص طور پہ گارمنٹ فیکٹریز کی اگر ہم بات کریں تو وہ پرانی قدیم گاڑیاں ہیں اور اس میں سے جو نکلنے والا دھواں ہے وہ مستقل فضا میں داخل ہو رہا ہے. بالکل. آج تک جو ہے وہ ان گاڑیوں پر پابندی عائد نہیں کی گئی. انوائرمنٹ پہ تو شاہین کام ہی نہیں ہو رہا نا. انوائرمنٹ کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھا جا رہا. بدقسمتی ہے، اتنا بڑا شہر ہے، سب سے زیادہ مسائل کا سامنا ہے، مطلب اس کی وہ تو کوئی مسئلہ سمجھا ہی نہیں جا رہا. دیکھیں، اگر ان گاڑیوں پر بھی اگر کنٹرول کر لیا جائے تو کافی حد تک جو ہے وہ فضائی آلودگی میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک بڑی تعداد ہے ان گاڑیوں کی جو دھواں چھوڑتی ہیں. اگر ہم رکشہ کی بات کریں تو وہ بھی جو ہے پرانے اور قدیم ہیں اور اس کو صحیح نہیں کروایا جاتا اور فضائی جو آلودگی ہے اس میں یہ اضافہ کر رہے ہیں. بہت سارے ہمارے یہاں ٹریفک کے معاملات ہیں. ابھی کچھ گاڑیاں شروع کی ہیں گورنمنٹ نے. اس سے قبل اگر ہم دیکھیں اور آج مطلب وہ گاڑیاں اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، بہت کم تعداد ہے، لیکن اگر ہم جو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں لوگ، اس کو اگر ہم صورتحال دیکھیں تو بدترین صورتحال ہے. مطلب دن بدن کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار جو ہے وہ فضا میں بڑھتی جا رہی ہے. اور جب بارشیں نہیں ہوتی، خاص طور پہ اگر کسی شہر میں سال 2 سال تواتر سے بارشیں نہ ہوں تو فضائی آلودگی اس شہر کی مزید اس کا اضافہ ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ شہر میں جو ہے وہ موسم تبدیل نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گھر میں دوسرا تیسرا بندہ جو ہے وہ یا فلو کا شکار ہے یا چیسٹ کنجیکشن کا. چیسٹ کنجیکشن کے کیسز میں بھی بہت زیادہ تواتر سے اضافہ ہوا ہے. دیکھیں نا شاہین، ایک طرف کتنی بڑی ہمارے اداروں کی مختلف جو بلدیاتی ہیں اور دیگر چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف شہر کو کانکریٹ کا جنگل بنایا جا رہا ہے، درخت نہیں لگائے جا رہے، اس کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہا. جو صنعتوں کا فضلہ ہے وہ جا رہا ہے پانی میں، ہوا میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ادارے سب کے بنے ہوئے. اگر ہم درختوں کی بات کریں تو درخت تو ہمارے یہاں بڑی تعداد میں درخت جو ہے وہ شہر سے کاٹ دیے گئے ہیں، چاہے وہ شاہراہیں بن رہی ہوں، چاہے وہ ہائی رائز بلڈنگز بن رہی ہوں. تو اور اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہے شاہین کہ کھیلوں کے میدان ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ بلڈنگز بنا دی گئی ہیں. اور جتنی تعداد میں جس شہر میں ہائی رائز بلڈنگ بنائی جاتی ہیں اسی طرح جو ہے وہ فضائی آلودگی میں بھی اضافہ ہوتا ہے.
اور ساتھ ساتھ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو مقامی جو درخت ہیں یہ بظاہر لوگ پتہ نہیں کیا اس کو نہ لے لیں کہیں اور بات، مگر مقامی درخت ہونا ضروری ہے. یہ جو کونو کارپس کی ہم نے بہتات لگا رکھی ہے، اس کی جگہ الٹرنیٹیو نیم کے پودے ہم لگا سکتے ہیں، درخت بن سکتے ہیں. وہ ہم اس کے اوپر بالکل بھی جو ہے وہ اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے. آپ دیکھیں شاہراہیں جو ہیں وہ کونو کارپس پودے سے جو ہیں وہ بھری دکھائی دیتی ہیں. اس کے اوپر ماہرین بھی کافی چیزوں کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یار اس کے بجائے کونو کارپس کی اگر ہم بات کریں تو کونو کارپس کاربن ڈائی آکسائڈ جذب تو کرتا ہے اور فضا میں آکسیجن بھی فراہم کرتا ہے، لیکن یہ زمین کے اندر سے آپ کا پانی جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے. مطلب اس کے اندر ایک یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ اپنی زمین میں شاید نیم کا پودا کیوں نہیں لگایا جاتا جو سایہ دار بھی ہو، جو سایہ دار بھی ہو. جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ پانی یہ اکثر اس لیے بھی بتایا جا رہا ہوتا ہے جی پانی کم سے کم جو ہے وہ لے رہا ہوتا ہے، خود ہی جو ہے یہ وہ کر رہا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبھی اسی شہر کے اندر نیم کے درخت ہوا کرتے تھے اور وہ درخت مطلب آپ اندازہ کریں نا سایہ دار درخت ہوتے تھے. ابھی جس طرح آپ بات کریں چاہے آپ اس کی اربن فارسٹ کی بات کریں، وہاں بھی ہم نے میئر صاحب سے سوال کیا تھا کہ بھائی کونو کارپس کی جگہ آپ نیم لگا دیتے. مطلب بہت ساری علیزہ اگر ہم بات کریں، اگر آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جو ہیٹ ویو پہلی دفعہ آیا تھا اور بدترین صورتحال ہوئی تھی، کافی اموات ہوئی تھی اس میں. بالکل. اور اس میں ہوا یہی تھا کہ نمی کا تناسب جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، اور ٹیمپریچر تو تھا ہی تھا، نمی کا تناسب بھی بڑھ گیا تھا. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہوئی تھی وہ اگر ہم اس کا جائزہ لیں، اگر ہم فضائی آلودگی کی بات کریں تو کونو کارپس جتنی تعداد میں لگائے گئے تھے اس کی وجہ سے بھی یہ ایک فیکٹر کیونکہ نا پھر لمبی ڈیبیٹ جائے گی شاہین کہ کون کب لے کر آیا اس پودے کو، کہاں سے لے کر آیا، اور پھر بہت بڑی لمبی ڈیبیٹ جائے گی. کیونکہ جو ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہاں کا پودا نہیں ہے، اس کو منگوایا گیا ہے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر دیکھیں بارشوں کا سلسلہ ایک تو ہوا ہی نہیں. کراچی میں بارشیں جس طرح ہونی چاہیے تھی وہ بارشیں نہیں ہوئی. مطلب آج اس سال اگر ہم جائزہ لیں بارشوں کا تو ایک طریقے سے ہوئی ہی نہیں ہے بارشیں. جون جولائی اگست میں جتنی تبادل سے بارشیں ہوتی ہیں وہ ہوئی ہی نہیں ہے شہر میں. تو جب اگر کسی شہر میں بارشیں نہیں ہوتی، موسم کی بارشیں اگر نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے فضائی آلودگی مزید اس کا اضافہ ہوتا ہے. تو دیکھا یہی گیا ہے کہ خاص طور پہ اگر استھما کے مریضوں کی بات کریں تو بدترین صورتحال ہے، خاص طور پہ ان کے لیے یہ جو موسم ہے یہ بڑا انتہائی خطرناک ہے. ماہرین آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ آپ کی یقینی طور پہ بات چیت بھی ہوتی ہے کہ یہ جو موسمی تبدیلیاں ہیں جس کا براہ راست ایک عام آدمی اس کا نقصان اٹھا رہا ہے، تو ماہرین کس طرف ناظرین کو بھی آگاہ کریں؟ کیا پتہ کوئی نہ کوئی انپٹ ہم سب مل کے اویئرنیس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ شہر میں نکل جائیں، اگر آپ خاص طور پر بائک پہ نکل رہے ہیں تو ماسک کا استعمال کریں، ہیلمٹ کا استعمال کریں تاکہ آپ کی پھیپڑوں میں جو ہے وہ مٹی نہ جائے، جو آلودگی آپ کی پھیپڑوں میں جا رہی ہے وہ نہ جائے. اگر آپ شہر کا جائزہ لیں تو ٹوٹی ہوئی سڑکیں، دھول، مٹی، بالکل ایسا ہی ہے، بدترین صورتحال ہے. مطلب یہ چیز خاص طور پہ بچوں کے لیے انتہائی مضر ہے، اسکول کے بچوں کے لیے مضر ہے. اور سب سے بڑی بات یہ جو 60 سال سے زائد عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے انتہائی مضر ہے. پھر اگر آپ استھما کے جو مریض ہیں، دمے کے جو مریض ہیں، ان کے لیے انتہائی خطرناک صورتحال ہو جاتی ہے اگر ان کو فلو اس قسم کا انفلوئنزا ہو جائے. اور اس میں اموات بھی ہوتی ہیں. اگر استھما کے مریضوں کو، دمے کے مریضوں کو اگر یہ وائرس لگ جائے تو ظاہر سی بات ہے صورتحال کافی گھمبیر ہوتی ہے. اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں میں ہر سال نمونیا میں جو سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں وہ نمونیا میں ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے کہ اگر فضائی آلودگی مزید بڑھتی ہے تو اس امراض میں بھی مزید اضافہ ہوتا ہے. اور یہی دیکھا گیا ہے کہ اس سال ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ چیسٹ کنجیکشن اور انفلوئنزا وائرس، موسم کی تبدیلی میں تو تھوڑا سا ہوتا ہے 2 دن 3 دن، پھر یہ کہ سوپ اور یہ چیزیں لے لی جاتی ہیں، لیکن جب گرمی شدید ہوگی تو سوپ بالکل. بہت شکریہ شاہین، بہت شکریہ شاہین تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے اور تفصیل سے نا بتانے کی کہ بھائی یہ معاملہ ہو رہا ہے تو اب اس کا حل بھی ہے. حل کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شکار ہیں. اور اسی حوالے سے ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر بات چیت کی جائے. نا بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے پھر فوراً واپس آتے ہیں اور پھر گفتگو کرتے ہیں. کرائم کی سٹوری ہے وہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں.